کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے حقوق ہیں، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، ماں باپ جو کہے وہ مانو. لیکن آج کے ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، ماں باپ کا ایک خیال رہتا ہے چاہے باپ نماز پڑھے نہ پڑھے، ماں نماز پڑھے نہ پڑھے، ماں باپ یہ سوچتے میرا بیٹا میرے ہر حکم کو مانے. لیکن اس کا خیال نہیں ہوتا کہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے اس کو بھی مان لیا جائے. ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ شریعت کا قاعدہ یہ ہے، آپ بزرگ ہیں بوڑھے ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کا بیٹا جوان ہو جائے بات توجہ کی ہے. آپ سن تو رہے ہیں، ارے ہاتھ اٹھا کر بولیے سن رہے ہیں. اگر سن رہے ہیں تو ذہن کو حاضر کریں. آپ کا بیٹا جوان ہو گیا تو ایسے موقع سے بیٹے سے کیا برتاؤ ہونا چاہیے. شریعت یہ کہتی ہے بیٹے کو قریب بلاؤ، بلا کر بٹھاؤ، کچھ کرنا ہو، کچھ ارادے ہو اور کچھ معاملات ہو ان کے سامنے رکھو. اب ان کو حکم مت کرو بلکہ ان سے مشورہ مانگو. اس لیے کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے اور جوانی کے عالم میں اگر تم ان کو حکم کرتے ہو، اگر حکم سے عدول کر گیا، حکم نہیں مانا نافرمانی کی، تو تیرا بیٹا گنہگار ہو جائے گا. اس لیے بیٹے کو گناہ سے بچانا بھی ہے اور مشورہ دینا ہے. اگر مان گیا تو اچھی بات، نہیں مانا تو نہ باپ گنہگار ہوا نہ بیٹا گنہگار ہوا. اور یاد رکھیں ضروری بات یہ ہے، ہر معاملے میں باپ یہ نہ کہے کہ میرے بیٹے کو ماننا ہی ہوگا، ماں یہ نہ سوچے میرے بیٹے کو میری بیٹی کو میری بات ماننی ہی ہوگی، تسلیم کرنا ہی ہوگا. ہرگز نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، رحمت عالم نے فرمایا، تاجدار کائنات نے فرمایا، مصطفیٰ پیارے نے فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا، ساری کائنات کے رحمت للعالمین نے فرمایا. آقا فرماتے ہیں لا طاعۃ لمخلوق بمعصیۃ الخالق، یعنی مخلوق کی اطاعت پیروی فرما برداری ایسے معاملے میں نہیں کی جائے گی جس معاملے میں خالق کی نافرمانی نہ دی جائے. خالق کی نافرمانی نہ دی جائے کیا مطلب ہے؟ باپ اگر ناجائز حکم دے، ماں ناجائز حکم دے تو ایسے موقع سے نہ تو باپ کی مانی جائے گی نہ ماں کی مانی جائے گی. اس لیے کہ باپ ماں کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم نے امر غیر شرع کو اپنا لیا، امر ناجائز کو اپنا لیا، تو یہ حرام کام کر لیا. تو باپ حکم دے رہا ہے، ماں کہہ رہی ہے، تو ماں باپ کو راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. لیکن ہمیں صرف ماں باپ کو راضی نہیں کرنا ہے، ماں باپ کو راضی کرنے سے پہلے ہمیں اپنے مولا کو راضی کرنا ہے، اپنے رب ذوالجلال کو راضی کرنا ہے، اپنے خالق کو راضی کرنا ہے، اپنے مالک کو راضی کرنا ہے. اس لیے ہر جائز بات مانی جائے گی، ناجائز بات نہیں مانی جائے گی. اب ماں نے کیا کہا، بیٹا فلاں کے کھیت سے تھوڑا سا مکہ اٹھا کر لے آؤ. اب بیٹا اگر نادان ہے، علم دین سے ناواقف ہے، تو ماں ایک گناہ کی طرف بھیج رہی ہے اور بیٹا دوسرا گناہ کر کے لا رہا ہے. اس لیے شریعت کا اتنا علم فرض ہے کہ جتنے علم کی بنیاد پر انسان جائز و ناجائز کو سمجھ سکے، حلال و حرام کو سمجھ سکے، صحیح و غلط کو سمجھ سکے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں طلب علم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اور جب تک انسان علم دین طلب نہیں کرے گا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر جس کا حکم رب نے دیا ہے، تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، یہ عظیم منصب کی پاسداری نہیں کر سکتا ہے، ذمہ داریاں نہیں انجام دے سکتا ہے. بات اس لیے ان چیزوں پر غور کریں.